یقینی طور پر اس $7 ارب کے لیے بہت تقدو ہوئی، بہت کوششیں کی گئیں. اب اس سے بیرونی ادائیگیوں کا جو بوجھ ہے وہ کس حد تک کم ہو جائے گا اور کتنی اسٹیبلٹی ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور کب تک دیکھیں گے؟ دیکھیے، اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے اس میں یقیناً ایک میکرو اسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے. اس کا مطلب ہے افراط زر جو ہے وہ نیچے آئی ہے، یعنی کہ کہاں 38% پہ تھی، اب ہائی سنگل ڈیجٹس میں آ گئی ہے. اس سال امید ہے کہ 12% کے قریب رہے گی. تو اس پہ لوگوں کی قوت خرید اس سال میں مجھے امید ہے کہ بہتر ہوگی. روپیہ سنبھل گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج بہتر ریاکٹ کر رہا ہے. پاکستان کی جو شرح سود ہے اس میں اس وقت 3.5% کی ایک کمی آپ کو بلکہ 22 سے 17.5 کے قریب آتی دکھائی دی ہے. وہاں پہ بھی آپ کو بہتری دکھائی دی ہے. یہ سب چیزیں جو میکرو اسٹیبلٹی کا ایک اہم جز ہیں، جس کی کلیدی وجہ IMF کی انگیجمنٹ ہے. پاکستان کے $26 ارب جو اس سال گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈز میں چاہیے، وہ بھی آپ کے فنڈ کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ہی، ملٹی لیٹرلز، بائی لیٹرلز، فرینڈلی کنٹریز، مؤخر ہونا، ری پروفائلنگ ایک سال کی، وہ سب کچھ ہو گیا ہے. پر میں پھر کہوں گا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے لیے آبویسلی اکانومی کو سلو کرنا پڑا. 1800 ارب کے نئے ٹیکسز، پرائسنگ چینجز، پہلے ٹائٹ مانیٹری پالیسی. ہم نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے ٹو بی ان اے فنڈ پروگرام. پاکستان کو اس ٹریڈ مل سے اترنے کے لیے اب یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ ایک ٹائم ہے، یہ ایک سپیس ہے. پلیز ڈونٹ تھنک کہ IMF کوئی پنیشیا ہے جو پاکستان کے سارے معاملات کو حل کر دے گا. پر IMF has bought you macro stability, IMF engagement has bought you time, has bought you breathing space. اب اس کو پہلے تو 37 ماہ کا پروگرام کیسے کمپلیٹ ہونا ہے اس کا آپ نے ایک فریم ورک بنانا ہے، بیکاز ابھی تک ہم بہت ڈپینڈنٹ ہیں IMF ایڈوائس پہ. سو یو ہیو ٹو میک یور ہوم ٹیم کہ وہ کیا پروگرام ہو جو پاکستان کے لیے اتنا بھاری نہ ہو، ولنریبل اور پور سیگمنٹس اور انکم کمانے والوں پر، اور وہ پاکستان کی معیشت کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ٹھیک کرے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 از کہ کیا اسٹرکچرل یعنی کہ بنیادی تبدیلیاں کیا ہیں. دیکھیں نا، سب سے بڑی بنیادی تبدیلی تو یہ ہے کہ اکنامک گورننس جو ہے وہ خاص سانہ ہے اس چیز کا کہ آپ کی اکنامک انسٹیٹیوشن اسٹرینگتھن ہونے چاہیے، جس میں ریگولیٹری ادارے ہیں، جس میں پالیسی سازی کے ادارے ہیں، جس میں آپریشنز کو پرائیویٹ سیکٹر میں دینا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں پیدا کرنی ہے، انرجی سیکٹر کی تشکیل نو کرنی ہے. اب یہ سب کام تو آپ نے کرنے ہیں. IMF آپ کے ساتھ رول پلے کر رہا ہے. آپ نے NFC کرنے میں دقت آ رہی تھی، انہوں نے کہا ہم ایک نیشنل فسکل پیکٹ کی طرف پاکستان کو لے جائیں گے. تو اس میں امید ہے کہ پروونسز کے ساتھ آگے معاملات طے ہوں گے. What I'm trying to say is کہ اگر تو IMF کی ٹریڈ مل سے اترنا ہے اور اگر میکرو اسٹیبلٹی کو خود انشور کرنا ہے، تو یہ فیصلے جو اب ہم نے فنڈ کے ساتھ یا فنڈ کی انگیجمنٹ سے لیے ہیں، یہ تو ہم خود بھی لے سکتے ہیں. کوئی آپ کو یہ تو نہیں کہے گا نا کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کا ریفارم کر کے اس کو کم نہ کیجیے، آپ اپنے ڈویژن ڈپارٹمنٹس کو کم نہ کیجیے، جو نیچے صوبوں کو جانے ہیں وہ نہ صوبوں کو دیجیے. یہ کام سارے آپ کے کرنے کے ہیں. بٹ الحمدللہ ایک میکرو اسٹیبلٹی، ایک فورن جو گراس فائنینسنگ نیڈز ہیں، اور جس طرح شرح سود میں کمی ہوئی ہے اس سے کچھ انویسٹمنٹ پک اپ کرے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کو سیمنٹ کی. اچھا خاقان نجیب صاحب، یہ جو ساری باتیں ہیں کہ یہ جو کرائسس کی ٹریڈ مل ہے اس سے اترنا ہے، لانگر رن میں پلاننگ کرنی ہے، بنیادی طور پر جب کوئی بھی شخص یہ خبر سنے گا کہ $7 ارب پاکستان کو مل رہے ہیں تو اس کا فطری پہلا سوال یہ ہوگا کہ مجھ پر کیا اثر پڑے گا، مہنگائی کم ہوگی؟ دیکھیے، میکرو اسٹیبلٹی جو آئی ہے، کیونکہ آپ ایک 9 منتھ کا SBA اسٹینڈ بائی کر کے آ رہے ہیں فنڈ کے ساتھ، تو آلریڈی اکانومی کو سلو کر کے شرح سود بڑھا کر آپ نے ایک ڈیمانڈ کو کم کیا. ساتھ الحمدللہ ایگریکلچر نے پچھلے سال اچھا بیہیو کیا. مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 29% تھی سن 2023 میں، 24% تھی سن 2024 میں جو مالیاتی سال تھے، اور جو مالیاتی سال 25 جو اب گزر رہا ہے اس میں 12-13% پہ رہنے کی امید ہے. اگر آپ کی بائنگ پاور، جو کہ اگر آپ کی تنخواہ 15% بڑھتی ہے تو ایکچوئل میں آپ کی قوت خرید بہتر ہوئی ہے. ایک بات. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں بنیادی طور پہ ذرا اس کو سمجھائیے گا لے مین لینگویج میں
کہ جو آپ نے $7 ارب لیے ہیں یہ تو آپ نے جو آپ کے قرض ہیں اور دیگر جو بیرونی ادائیگیاں ہیں اس میں آپ کو ایک بریدر ملا ہے، اور یہ جو آرٹیفیشل پمپ ہے اس سے آپ ان چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں. آپ اپنی اکانومی کو لوکلی رن کرنے کے لیے تو ٹیکس نیٹ کے مسئلے میں آج بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ ایک ازمپشن کریٹ کر رہے ہیں کہ 15% تنخواہ بڑھی ہے، لوگوں کی نہیں بڑھی، اور ٹیکس نیٹ بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بڑھا، تو ٹیکس نیٹ میں آلریڈی جو لوگ ہیں ان پر ہی بوجھ بڑھ رہا ہے. تو یہ بیلنس تو بیسکلی حکومت کے لیے ایک بریدر ہے نا. باقی کس طرح سے مجھ تک آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ آپ تک میں اس طرح پہنچ رہا ہوں کہ لیٹ سے کہ فنڈ کی انگیجمنٹ نہ ہوتی، اور آپ یہ سوچئے کہ جو ڈیفالٹ کا خدشہ آج سے 12-13 مہینے پہلے تھا ₹315 یا 325 پہ ہوتا، اور آپ کے ذخائر آج ایک ماہ کی امپورٹ کو بھی نہ کور کر رہے ہوتے، تو آپ کی جو انسٹیبلٹی تھی وہ کتنی زیادہ ہوتی. آج جو ساری اسٹیبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں روپے کی قدر میں جو آپ نے بہتری دیکھی، شرح سود آپ پہلے 22% پہ بورو کر رہے تھے، اب آپ نے دیکھا ہے کہ شرح سود میں خاطر خواہ کمی ہو گئی ہے. تو اگر آپ گاڑی لینے جائیں گے تو آپ 22 کی بجائے 17.5 کی شرح سود سے گاڑی لیں گے. اگر آپ اس وقت افراط زر اگلے سال 12% رہے اور آپ کا چینل 15% آپ کی تنخواہ بڑھائے، تو آپ کی جو قوت خرید ہے وہ تو حقیقی طور پہ بڑھ جائے گی. اسی طرح اگر ہم بہت سی اور میں انویسٹ کر رہے ہوتے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں، تو 80% آپ نے کما لیا ہوگا. اگر آپ ان 3 چیزوں پہ ہی رہیں تو ان 3 چیزوں میں کافی لوگ انوالوڈ ہیں میرے خیال میں، تو ان کو ایک کمفرٹ آئے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ تو دو آرا نہیں ہے نا کہ یہ میں نے تو جو ڈان میں آرٹیکل بھی لکھا تو یہی لکھا تھا کہ دس از بریدنگ اسپیس، اس کا نام ہی بریدنگ اسپیس تھا. IMF آپ کو ICU کی ٹیبل پہ سے اٹھا کر سرجیکل ٹیبل پر لے آتا ہے. سرجری تو پھر بھی انرجی سیکٹر پھر بھی ضروری ہے اور وہ کرنا ضروری ہے، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا. وقت کی کچھ کمی ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پاکستان کے لیے $7 ارب کا ایک قرض پروگرام منظور ہوا ہے. پاکستانی معیشت کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ماہرین معیشت اسے قرار دے رہے ہیں.